اجتہاد کے لغوی معنی انتہائی کوشش کرنے کے ہیں۔ اسلامی فقہ کے اندر اجتہاد کی جو اصطلاح استعمال کی جاتی ہے، اس کا مطلب ہے کسی نئی صورتحال میں اسلامی بنیادی عقائد، قرآن اور حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے کسی نئے قانون کو وضع کرنا یا اس کو نئی شکل میں پیش کرنا۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر ایک زبردست خطبہ دے رکھا ہے جس کی اصل زبان انگریزی ہے، مگر اردو ترجمہ بھی آپ کو اس کا میسر آ سکتا ہے۔ آپ وہاں سے اس کو ڈیٹیل کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، مگر اقبال اس کو حرکی نظریے کے ساتھ تشبیہ دیتے تھے۔ اقبال کہتے تھے کہ اسلام کی بقا کے لیے اور اس کی اصل روح کو آخر تک یعنی قیامت تک برقرار رکھنے کے لیے یہ ضروری ہے وقت کے بدلتے ہوئے تقاضوں کے ساتھ ساتھ اس کے قوانین میں خاطر خواہ تبدیلیاں کی جائیں اور حالات کے مطابق قرآن و سنت کو مد نظر رکھتے ہوئے اجتہاد کیا جائے۔ اس کے لیے اقبال ایک حدیث کا مفہوم بھی عکس کرتے ہیں۔ جب حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یمن کا گورنر بنا کر بھیجا تو معاذ سے دریافت کیا، اے معاذ، تم وہاں حکمرانی کے لیے کہاں سے رہنمائی حاصل کرو گے؟ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ میں قرآن سے رہنمائی لوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے معاذ، اگر قرآن میں اس مسئلے کا واضح بیان نہ ہوا تو پھر کیا کرو گے؟ تو معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رہنمائی لوں گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے معاذ، اگر سنت رسول سے بھی تمہیں اس مسئلے کا حل نہ ملا تو پھر کیا کرو گے؟ اس پر معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں قرآن و سنت کی فکر کو سامنے رکھتے ہوئے اجتہاد کروں گا، یعنی اپنے قلب سے فتویٰ لوں گا۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ کی تعریف کی اور یوں انہیں روانہ کیا۔ اس حدیث کے مفہوم کو سامنے رکھتے ہوئے اجتہاد کی اہمیت کو واضح کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اسلام ایک عالمگیر عقیدہ ہے اور اس عالمگیر عقیدے میں یہ انتہائی ضروری ہے کہ ہم اجتہاد کریں۔ اجتہاد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات اگر قرآن و سنت سے کسی واضح قانون کا یا مسئلے کا ہمیں جواب نہ مل رہا ہو تو پھر ہم ان دونوں کی فکر کو مد نظر رکھتے ہوئے کوئی نئی چیز واضح کرتے ہیں۔ اقبال فرماتے ہیں کہ شروع میں یہ جو پہلی 4 صدیاں تھیں اس میں بہت سارے فقہا نے اجتہاد کیا تھا، جس میں ہمارے 4 امام بھی شامل تھے، لیکن ساتھ ہی افسوس کا اظہار بھی کرتے ہیں کہ ہم مسلمانوں نے کافی عرصے سے اجتہاد کا دروازہ بند کر دیا ہے، اور اگر ہم اجتہاد کا دروازہ بند کر دیں گے تو یوں بہت ساری غلط فہمیاں پیدا ہوں گی اور یوں اسلام کے اندر یہ جو فرقہ بازی بڑھ رہی ہے اس کو مزید تقویت ملے گی۔ جس طرح اقبال نے کہا کہ اسلامی قوانین 4 بنیادی اصولوں پر قائم ہو سکتے ہیں۔ سب سے پہلا اصول قرآن سے ہم واضح کرتے ہیں، دوسری چیز احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لیتے ہیں، تیسری چیز ہم ان دونوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اجماع کرتے ہیں، یعنی علماء حضرات کسی ایک چیز پر متفق ہوتے ہیں، اور چوتھی چیز بھی رکھی قیاس، یعنی اگر کسی چیز پر اجماع کیا گیا تو اس پر مزید قیاس کر کے اندازہ لگا کے بنیادی فکروں کو سامنے رکھتے ہوئے قیاس کیا جاتا ہے اور پھر ایک فتویٰ جاری کیا جاتا ہے۔ لیکن اس کے لیے اقبال سب سے زیادہ جو تعریف کرتے ہیں وہ ترکیہ کے مسلمانوں کی کرتے ہیں، چونکہ انہوں نے کافی زیادہ کوششیں کی تھیں اور اقبال یہ چاہتے تھے کہ اسلامی ریاست کا قیام جب عمل میں لایا جائے تو وہاں یہ بے حد ضروری ہے کہ اسلامی قوانین کو واضح کرنے کے لیے اجتہاد کا باقاعدہ ایک ادارہ بنایا جائے۔ وہ کہتے تھے کہ یہ انفرادی سطح پر نہیں ہو سکتا کہ کوئی بھی بندہ اٹھے اور وہ اپنی سوچ اور فکر کے مطابق کوئی بھی نیا قانون بنا لے۔ اقبال نے کہا تھا کہ نہیں، ایک مخصوص ادارہ ہونا چاہیے ایک اسلامی اسٹیٹ کے اندر اور پھر اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اجتہاد کرنا چاہیے۔ اس پر حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا حوالہ دیتے ہوئے اقبال یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ان احادیث کو دوسری احادیث سے الگ کر کے دیکھنا چاہیے یا پرکھنا چاہیے جن کا خالص تعلق فقہ کے ساتھ ہے یا قوانین کے ساتھ ہے، یوں ہم کوئی نیا قانون واضح کر سکتے ہیں۔ جدید دور کے اندر ہمارے پاکستان میں اگر دیکھیں تو ایک ادارہ موجود ہے، یہ الگ بحث ہے کہ وہ پریکٹیکلی کام کر رہا ہے یا نہیں کر رہا اور مسلمانوں کا اس پہ کس حد تک اجماع ہے، مگر
اسلامی نظریاتی کونسل ایک ایسا ادارہ ہے اسلامک ریپبلک آف پاکستان کے اندر جہاں پہ اجتہاد کیا جاتا ہے، یا جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ انٹرنیشنلی اس کو قبول کیا جاتا ہے۔ دوسری فقہ اکیڈمی بھارت کے اندر موجود ہے۔ اسی طرح یورپین کنٹریز، مصر اور باقی بھی بہت سارے ممالک ہیں جہاں پر اجتہاد کے ادارے قائم ہیں، مگر اس کے باوجود بہت سارا اختلاف پایا جاتا ہے۔ آج اس امر کی ضرورت ہے کہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہمیں ایک تصور دیا اجتہاد کا، اور اس کا جواب انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں پیش کیا، تو ہمیں اجتہاد کے دروازے کو بند نہیں کرنا چاہیے، چونکہ قرآن میں ایک بات واضح کی گئی کہ اے انسان تو غور و فکر کر، تو اس زمین میں گھوم پھر چل اور پھر تجھے میری نشانیاں نظر آئیں گی۔ تو انسان کو بعض اوقات جب وہ قرآن کا مطالعہ کرتا ہے، احادیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطالعہ کرتا ہے، تو کوئی چیز ٹو دی پوائنٹ نہیں سمجھ آ رہی ہوتی، یعنی بعض احکامات ایسے ہوتے ہیں جو واضح نہیں ہیں، تو ان پر انسان کو چونکہ عقل دی گئی، تو انسان اپنے شعور کے بل بوتے پہ اپنی عقل پر پرکھتے ہوئے کوئی نئے قانون واضح کر سکتا ہے۔ مگر اسلام چونکہ ایک عالمگیر مذہب ہے، تو اس کے لیے یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ کام انفرادی سطح پر ہو، انڈیویجول سطح پر ہو۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ مختلف علماء کا خاص طور پر ایک اسٹیٹ لیول پہ، ریاستی سطح پر ایک ادارہ ہو جس کو تمام لوگ قبول کریں۔ یوں سامعین، ہم نے ایک سمری بیان کی ہے جس کے اندر اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا جو خطبہ تھا اجتہاد کے متعلق، اس پر ہم نے گفتگو کی۔ آپ کو ضرور میں نے یہ دعوت دی ہے کہ جو ان کا اردو ترجمہ ہو چکا ہے وہ ضرور پڑھیں۔ اقبال اور اجتہاد، یا اقبال کا ہر کی جو نظریہ ہے اسلام کو لے کر، اس کو آپ سے ملیں گے انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو میں۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔